خرم صاحب، آپ نے وقفے سے پہلے ذکر کیا کہ انڈیا جو ہے وہ انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو انڈین پارلیمنٹ میں اکھنڈ بھارت کا ایک نقشہ جو ہے وہ آویزاں کیا گیا ہے، جس میں کہ انہوں نے پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، افغانستان، ان سب ممالک کو اکھنڈ بھارت کا حصہ دکھایا ہے۔ کیا آپ کے خیال میں یہ اکھنڈ بھارت کا جو نقشہ ہے یہ انٹرنیشنل لاء کی اور UN چارٹر کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اس بارے میں آپ نے کسی سے کوئی بات کی ہے؟ جی، وہ نقشے کا معاملہ تو نہیں اٹھایا، لیکن اصل میں ہم یہی آرگومنٹ دے رہے ہیں کہ ہندوستان جو وقتاً فوقتاً کہتا ہے کہ جی اس کا جو حجم ہے اس کی وجہ سے اس کو UN سیکیورٹی کونسل کا مستقل یعنی رکن، اس کو ویٹو کی پاور ہونی چاہیے، اس کو رکن ہونا چاہیے، وہ یہ بھی دنیا کے سامنے ایک امپریشن دیتا ہے کہ جی وہ کوئی سپر پاور ہے۔ تو یہ جو اکھنڈ بھارت ہے اور جو مختلف قسم کی تعصبانہ گفتگو ہے، مثلاً یہ کہنا کہ جی 24 کروڑ پاکستانیوں کو کا ایک ایک قطرہ میں بند کر دوں گا ہندوستان کی طرف سے، تو یہ جو دھمکیاں ہیں یہ ہندوستان کی جو پوری کوشش ہے ایک سپر پاور دنیا کو میں ثابت کرنے کی، وہ اپنی ٹانگیں خود کاٹ رہے ہیں، اور ہم بھی اس چیز کو پوری طرح ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ ایک بہت بڑا ملک ہوگا، اس کی بہت بڑی ایک آبادی ہے، لیکن وہ کسی طرح سے عظیم ملک نہیں ہے جو اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے، جو بین الاقوامی قوانین کو یعنی کشمیر پر پچھلے جو ہے 77 سالوں سے وہ غاصبانہ قابض ہے، وہاں اس نے ظلم کیے ہیں، اور پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکی دی ہے، اس جی جنگ میں پاکستان کے اوپر جو ہے وہ نیوکلیئر کیپیبل میزائلز چلائے ہیں، جو کہ بہت ہی انتہائی درجے کی ایک غیر ذمہ دارانہ خرم حرکت صاحب، تھی، اور جس قسم کی تو یہ سارے ایشوز جو ہیں یہ ہندوستان کو بین الاقوامی کمیونٹی میں اس کی ساکھ کو مٹی میں ملا رہے ہیں۔ خرم صاحب، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ G7 سمٹ میں بھی جو مودی صاحب ہیں ان کی انویٹیشن کینسل ہو گئی ہے۔ اس دفعہ وہ سمٹ جو ہے وہ کینیڈا میں ہونا تھا، تو اس دفعہ کینیڈا جو ہے اس نے ان کی انویٹیشن ہی کینسل کر دیا، ان کو بلایا نہیں ہے، حالانکہ پچھلے 2-3 سمٹ میں وہ شامل ہوئے تھے۔ تو اب جو اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم ہے کینیڈا میں، اس کی وجہ سے کینیڈا نے ان کو نہیں بلایا۔ تو کیا آپ کا جو ڈیلیگیشن ہے اس نے جو بھارت کی اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم ہے اس کے حوالے سے کوئی ڈوزیر تیار کیا ہوا یا کوئی فیکٹس آپ نے مختلف ممالک کے نمائندوں کے سامنے پیش کیے ہیں؟ جی، ہم کر رہے ہیں، اور BLA کے حوالے سے بھی اور TTP کے حوالے سے جو ہندوستان کی کی فائنانسنگ ان کو حاصل ہے اس کی جو ایویڈنس ہے وہ بھی ہم نے ان کو پریزنٹ کی ہے، اور یہ جو آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ہندوستان مختلف ممالک میں، امریکہ میں اور کینیڈا میں تو اس پر کیسز چل رہے ہیں، لیکن پاکستان میں تو خود ان کے وزراء جو ہیں وہ اعتراف کر چکے ہیں کہ وہ ایک کرائے کے قتل کی کیمپین چلا رہے ہیں۔ تو یہ بات بھی ہم نے سامنے رکھی ہے کہ یہ جو پورا میکنزم ہے اس پر بین الاقوامی دنیا کو ایکشن لینا ہے کہ اگر پاکستان میں جس طرح جعفر ایکسپریس ہوا یا ابھی خزدار میں حملہ ہوا، یا ہندوستان میں اگر کوئی پہلگام جیسا واقعہ ہوتا ہے، تو اس کا کوئی طریقہ کار وضع کیا جائے، سوائے یہ کہ اگر ہمارے پاس کوئی انسیڈنٹ ہو تو ہم ہندوستان پر میزائل چلا دیں، اور وہاں انسیڈنٹ ہو تو وہ ہم پر میزائل چلا دیں۔ یہ ٹینیبل نہیں ہے کسی بھی طرح میر صاحب۔ تو ٹھیک اس ہے، کا کوئی، ہم نے دنیا سے یہی کہا ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم کا جو بھی میکنزم ہے، اقوام متحدہ میں بھی ایک باقاعدہ کاؤنٹر ٹیررزم کا ایک آفس موجود ہے، تو اس کا کوئی میکنزم بنائے جس پر آ کر ٹیبل پر ثبوت اور شواہد سے بات ہو، بجائے یہ کہ ہم جو ہے بالکل ٹھیک۔ مستقل جنگی جنون میں مبتلا رہیں۔ بہت بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب، ہم سے بات کر رہے تھے یونائیٹڈ نیشنز کے ہیڈ کوارٹر واقعہ نیو یارک سے۔